اب بات یہ ہے کہ میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل معیشت کے تو ہیں ہی ہیں، اب موسمیاتی مسائل بڑے اب سویر ہوتے وہ بھی جا رہے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل، وہ بھی ملٹی، بائی دا وے ہم تو لینو اور لینا جو سوری میں نے نہیں یہ بڑا کنفیوزنگ ہے، بٹ یہ تو ہمیں پچھلے سال ہی بتا دیا تھا، ساتھ مل کر آ گئے، ساتھ مل کر آ گئے۔ اب آپ سوچیں یہ موسم اب گرمی کی طرف آ گیا ہے نا، اپریل میں تو گرمی آ جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ژالہ باری ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، تو یہ برسات جو ہو رہی ہے وہ آندھی کے ساتھ آ رہی ہے، یہ فیکٹر جو ہے بڑا یونیک سا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ملک بھر میں ایسا ہی موسم دیکھ رہا ہے، کل میچ روکنا پڑ گیا، پھر میچ ہوا ہی نہیں، مطلب میچ منسوخ ہو گیا بیکاز آف دا بارش اینڈ آندھی۔ ایگزیکٹلی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب کل لاہور سے جو مناظر آ رہے تھے وہ وہاں پر لاہور میں اتنے ٹینس بال سائز کے وہاں پر اولے گر رہے تھے اور لاہوری خود پریشان تھے کیونکہ وہاں پہ کسی نے کبھی اتنے سائز کے اولے دیکھے نہیں۔ پچھلے سال سیم یہی ٹرینڈ میں دیکھا تھا اسلام آباد میں، جب ہیل اسٹارم آیا تھا اور سولر پلیٹس تباہ ہو گئی تھی، بل بورڈ شیشے بلڈنگز کے ٹوٹ گئے تھے، گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑ گئے، جی گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑ گئے تھے، اتنے سویر قسم کے اولے تھے۔ تو ملک بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے یالہ باری بھی ہوئی، آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یہ جو بجلی کا نظام درہم برہم والی بات ہے نا، یہ بہت کم لاہور سے سننے کو ملتی ہے کیونکہ وہاں اتنا آسانی سے بجلی کا نظام درہم برہم مواصلاتی نظام بیٹھتا ہے۔ تو آپ سوچیں کس لیول کی وہاں پر بارش ہوئی۔ ہم ذرا یہ جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ سدرا غیاس ہمارے ساتھ ہیں تو لاہور سے۔ سدرا بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ کل ہم نے دیکھا جس طرح کی بارش تھی، ایون کہ میچ بھی نہ ہو سکا، پھر بجلی کا نظام بھی سننے میں آ رہا ہے درہم برہم رہا۔ آج کی کیا پریڈکشن ہے؟ آج کیسا موسم ہے؟ کہ اگر موسم کی بات کی جائے تو بہت زیادہ انپریڈکٹیبل جو ہے وہ لاہور کا موسم ہوتا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اگر اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جو محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں ان کے مطابق بھی یہ موسم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا یوزلی۔ اپریل میں جو ہے وہ تھوڑی گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مڈ آف رمضان میں جو ہے وہ درجہ حرارت 31 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا، اور اس کے بعد ایک دم سے موسم نے اتنی کروٹ لی کہ لوگوں نے جو لانس نکالی ہوئی تھی اس کے ساتھ سویٹر کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، لوگوں نے دوبارہ سے شالیں اوڑھنا شروع کر دی۔ اور ابھی کل کے بھی موسم کی اگر بات کی جائے رات کے مطابق ایک تھوڑا سا ریلیف تھا ایک دن کا، اور اس کے بعد مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ لاہور میں داخل ہونا تھا، اور اس کے بعد جو بارش کا سپیل ہے وہ 6 سے 7 دن کا محکمہ موسمیات کے مطابق بتایا جا رہا تھا۔ لیکن کل جو ہے وہ ایک دم سے موسم نے پھر ایک بار کروٹ لی اور بہت تیز آندھی آئی، اور اس کے بعد تیز بارش بھی ہوئی طوفانی، اور اس کے ساتھ ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے میں آئی۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ تیزی سے پورے ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، اور لاہور بھی اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس سے موسم تو خاصا خوشگوار ہو جاتا ہے، درجہ حرارت میں خاصی کمی آتی ہے۔ اگر درجہ حرارت 31 یا 32 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے تو اس کی شدت اتنی کم ہے کہ وہ 25 سے 27 کے قریب جو ہے وہ آپ کو اس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک اچھا فیکٹر تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسان جو ہیں وہ بھی اس کے لیے پریشان ہے، کیونکہ یہ فصلوں کے دن ہے اور اس میں بارش جو ہے وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق اور ماہرین کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپنی عادات اور چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ماحول کو آنے والے دنوں کے لیے محفوظ کر سکیں۔ اور اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 اور کم سے کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی اگر بات کریں تو 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور نمی کا تناسب جو ہے وہ 33% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے سدرا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ذرا پشاور کا رخ کر لیتے ہیں۔ پشاور سے ہمیں نواب شیر نے جوائن کیا۔ آپ کو ذرا پشاور کا بتا دیں کہ پشاور سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں پر تیز ہوئی، کہیں پر ہلکی ہوئی، اور کہیں پر بہت تیز ہونے کی پیشگوئی بھی ہے۔ نواب شیر ذرا ہمیں اپڈیٹ کریں کہ پشاور میں موسم کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پشاور میں مطلع ابھی جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود ہے، موسم کافی خوشگوار ہے، اور جو درجہ حرارت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی بارش کے باعث اس میں خاصی کمی آئی ہے، کیونکہ پچھلے 2 دنوں کے دوران کافی بارش ہوئی ہے۔ صرف کل کا جو ہے وہ بارش نہیں، کل بریک لگی تھی بارش کو، لیکن آج سے جو ہے وہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، جہاں محکمہ موسمیات کے مطابق کئی اضلاع میں جو ہے وہ تیز بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ندی نالوں
میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ بعض مقامات پر نچلے درجے اور اونچے درجے کی سیلاب کا خدشہ بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور 5 اضلاع کو جو ہے وہ انتہائی حساس ترین قرار دیا ہے، جن میں سوات، چترال، شانگلہ، ٹاباد اور منصیرہ وغیرہ کے جو اضلاع ہے وہاں پر جو ہے وہ تیز بارشوں کے باعث ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ جو نیا سلسلہ ہے یہ 4 اپریل تک جاری رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر جو ہے وہ ژالہ باری کا امکان بھی جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، اور پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ چراٹ میں 67 ملی میٹر، جبکہ بنو 45 ملی میٹر اور دیر میں جو ہے وہ 42 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پشاور میں جو ہے وہ 39 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع جو ہے وہ ان بارشوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصانات بھی سامنے آئے ہیں، اور پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک اس حالیہ بارشوں کے باعث 18 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جن میں 14 بچے، 1 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں، جبکہ 72 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، جن میں 32 مرد اور 33 بچے اور 7 جو ہے وہ خواتین شامل ہیں، جبکہ ان بارشوں کے نتیجے میں 60 سے زائد گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے، جن میں 51 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 9 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں۔ تو اس متاثرہ اضلاع میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اے سمیت ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے اور محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ جو حساس ترین اضلاع ہے جہاں پر تیز بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے وہاں پر پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ تیز بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ جو پشاور، نوشہرہ، مردان کے علاقے ہیں یہاں پر نشیبی تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کی گئی ہے۔ نواب شیر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے، تھینک یو سو مچ۔ صدرہ غیاث لاہور سے ہمارے ساتھ تھی، اور دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں اس بارش کی تباہ کاریاں دیکھیں، کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اور کتنے زخمی ہیں، پوری تعداد ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو دعا گو ہے کہ اب جو بارشیں ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی زحمت نہ بنے، ابر رحمت ہی بن کر برسے۔ ذرا یہ جب بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا احتیاط آپ نے کرنی ہے تو ذرا ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ کراچی کے حوالے سے بھی پریڈکشن ہے بارشوں کی، اور پورے ملک میں ہی ظاہر ہے یہ سیفٹی میجرز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو کراچی سے بتا دیں تیز ہواؤں کے ساتھ آج بتایا جا رہا ہے جی بارش کی پیشگوئی ہے، بارشوں کے نئے سلسلے کا جو یہ سسٹم ہے اس کے تناظر میں ہائی الرٹ رکھا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ تیز ہواؤں آسمانی بجلی کے باعث بجلی کے جو کھمبے ہیں، بجلی کے جو پولز ہیں، بل بورڈز ہیں، سولر پینلز ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کسی پبلک سپیس پہ ہیں، آپ نے پلیز بل بورڈز کے نیچے نہیں کھڑے ہونا، درختوں کے نیچے نہیں کھڑے ہونا، غیر ضروری طور پہ گھروں سے غیر ضروری طور پر گھر سے پلیز نہیں نکلیں۔ یہ بارش انجوائے کرنے والی نہیں ہے، بچوں کو باہر گلیوں میں نہانے سے ان کو روکیں، ان کو ریزسٹ کریں، بچوں کو خاص طور پر باہر نہ نکلنے دیں۔ دوسری بات یہ کہ پانی جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے الیکٹروکیوشن کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، تو پانی اگر کہیں پر کھڑا ہے اس میں ٹپے مار کے نہیں جانا آپ نے، تو پلیز سائڈ سے گزر کے آپ لوگ نکل جائیں، یہ آپ لوگوں کی سیفٹی ایڈوائزری ہے۔ کراچی میں جی طاقت پر یہ مغربی سسٹم ہے، آج بلوچستان کے راستے سندھ میں داخل ہوگا اور 4 اپریل تک یہ یہاں پر رہے گا۔ اس سسٹم کے تحت کراچی، ٹھٹہ، بدین، حیدرآباد، سکھر، دادو، کشمور، جیکب آباد، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور تھرپارکر میں وقفے سے بارش، آندھی اور گرج چمک۔ کراچی والوں سے ایک اور بھی بڑی گزارش ہے کہ پلیز جب یہ بارشیں آ رہی ہیں تو آپ لوگ کوئی سائڈ سے گزر رہا ہوتا ہے تو گاڑی والے پلیز تھوڑی احتیاط کریں، تیزی سے پانی سے گاڑی گزارتے ہیں، سائڈ پہ فیملیز ہوتی ہیں بائکس کے اوپر، ان کے اوپر پانی گرتا ہے، بائک والوں سے نہیں بھی گزارتے ہیں تو کھڈے وہی نا، اور ساتھ بائک والوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بائک کے پیچھے وہ جو مڈ گارڈ لگتا ہے، وہ جو دمچی لگتی ہے وہ بھی آپ لوگ لگوا لیں۔